السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم 3 سورتوں کے فضائل آپ ناظرین کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیات نمبر 285 تا 286، جس گھر میں 3 دن پڑھی جائے انشاءاللہ تعالی شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جو کوئی سونے سے پہلے انہیں پڑھے تو تہجد کے نماز کے برابر ثواب ملے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ان کو پڑھنا معمول میں شامل تھا۔ دوسری سورت سورہ کہف۔ ہر جمعہ کی رات میں یا دن میں سورہ کہف ضرور پڑھا کریں۔ اس کی درج ذیل فضیلتیں ہیں۔ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورا ہفتہ ایک نور روشن رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف جس طرح اتری ہے اسی طرح صحیح طریق پر پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ضیاء پاش روشنی بکھیرنے والا نور بنی رہتی ہے۔ اور جو شخص اس کی آخری 10 آیتیں پڑھتا رہے گا، اگر دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ جس شخص نے اس سورت کی اول 10 آیتیں، دوسری روایت میں ہے کہ آخری 10 آیتیں یاد کر لے اور ہمیشہ پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص دجال کو پا لے یعنی اس کے سامنے نکل آئے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کے منہ پر پڑھ دے، اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کو اس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو کم از کم سورہ کہف زبانی یاد کرنے کی ترغیب دیں۔ اور تیسری سورت سورہ سجدہ کی فضیلت ہم پڑھیں گے۔ حدیث شریف میں بیان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی، اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورہ سجدہ اور تبارک الذی دیگر سورتوں پر 60 نیکیاں زائد رکھتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے سورہ سجدہ اور تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ امید ہے تمام حضرات کو قرآن مجید کی جو فضائل، قرآن مجید کے سورتوں کے جو فضائل بیان کی گئی ہے پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ بقرہ، سورہ کہف اور سورہ سجدہ کی مستقل تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ہم قرآن مجید کی کم از کم ایک پارہ، اگر ایک پارہ پڑھنا مشکل ہو، آدھا پارہ، اگر آدھا پارہ پڑھنا بھی مشکل ہو تو کم از کم ایک پاؤ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔